إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج.
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، تقدیس، تمجید اللہ تبارک و تعالی کے لیے ان گنت لا تعداد درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ ہماری تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالی یہ بیان کرتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قرآن پاک میں، آپ کہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ بتائیں، آپ اعلان کریں، بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی صرف رمضان نہیں کہا، صرف رمضان نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ وَمَحْيَايَ، میری زندگی، اس میں شوال بھی ہے، شعبان بھی ہے، ذی قعد بھی ہے، ذی الحجہ بھی ہے، محرم بھی ہے، وَمَمَاتِي، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، جہانوں کے پروردگار کے لیے۔ دیکھ رہے ہماری عبادات کہاں تک تھی؟ رمضان گیا ختم، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے استقامت کا مطلب بھی بتایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا نا دنیا میں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے۔ عبداللہ بن عباس اس کا مطلب پتہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے علی ادائی فرائضہ، استقامت سے مراد کیا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہیں ان پر استقامت اختیار کی۔ نماز فرض ہے، وہ شوال میں بھی پڑھنی ہے، رمضان میں بھی پڑھنی ہے۔
قرآن کو سیکھنا فرض ہے، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی۔ اللہ کو یاد کرنا فرض ہے، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی۔ اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ سے مناجات کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا رمضان میں بھی فرض تھا اور شوال میں بھی فرض ہے۔ حرام سے بچنا رمضان میں بھی فرض تھا اور شوال میں بھی فرض ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ثم استقاموا کا مطلب اللہ کے بندو یہ ہے علی ادائی فرائضہ، اللہ نے جو چیزیں بندوں پر فرض کی ہیں بندے اس پر استقامت اختیار کریں۔ اللہ اکبر۔ مگر ہماری استقامت کیا ہے؟ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے کچھ نصیحت کرے، مجھے آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی طلب نہ ہے۔ آپ نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم۔ جب تو نے کہہ دیا نا کہ میرا رب اللہ ہے، اور جب تو نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پروردگار اللہ ہے، میری سانسوں کا مالک اللہ ہے، میرے لیل و نہار کا مالک اللہ ہے، میری دوپہر میری شام کا مالک اللہ ہے، مہینہ چاہے رمضان کا ہو یا شوال کا، یہ اللہ ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے، تو پھر یاد رکھو ثم استقیم، پھر اس پر استقامت اختیار کرو، پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ رمضان میں اذان سنتے تھے نا، روزہ ہو گیا، میں نے نہیں کھانا، حلال چھوڑ دیے نا تو حرام کب چھوڑو گے؟ اس طرف تو ہم آتے نہیں، تو پھر تو یہ کھیل تماشا ہے، مذاق ہے، ٹھٹھا ہے اللہ کے ساتھ۔ آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم لوگ کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ جو چیز کیا ہو؟ پائیدار ہو، جو چیز کیا ہو؟ گارنٹی والی ہو۔ کیوں جی چیز لیتے ہیں کہتے ہیں یدی کوئی وارنٹی ہے، پھر وہ وارنٹی اور گارنٹی میں بھی دکاندار فرق کرتا ہے۔ موبائل لیے نا، اگر یہ 1 مہینہ چلے، 1 مہینہ، اس کے بعد یہ چلنا چھوڑ دے، تو آپ اس دکاندار کے پاس لے کے جائیں گے کہ یار میں نے 1,00,000 روپے کا لیا، بھائی 10,000 کا لیا آپ سے، خدا کو خوف کرو یار، 1 مہینہ چلے، بھائی پانی میں نہیں گرا بھائی۔ کلیم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولے خواتین میری بات کو غور سے سنیں، جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کلیم کریں گے بھائی، ہم اس کو تسلیم اچھے ہی نہیں سمجھیں گے۔ گاڑی لیتے ہیں آپ، 0 میٹر گاڑی شو روم سے نکالی، بائک ہے، گاڑی ہے، باندھو، اور یہ تو 1 گھنٹہ بھی نہیں چلی، خان صاحب اس کو چینج کرو، کہتا چلے ہم اس کا انجن دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، پسند کریں گے ایسی گاڑی کو جو چلے گی؟ بتائیں اس ڈیوائس کو، اس واشنگ مشین کو لینا پسند کریں گے جو صرف 1 مہینہ چلے؟ 40,000 روپے کی واشنگ مشین لے، وہ بھی کہتے ہیں سال دی وارنٹی ہے گی، اور ہم کیسے چاند رات گئی تے مسجد کا رستہ بھی بھول گئے، اللہ سے مناجات کرنی چھوڑ دی، اللہ کی کتاب، اس کتاب کو چھوڑ دیا۔ پوچھیں آج اپنے آپ سے، پوچھیں گریبان میں جھانک کے، آج 10 شوال ہے، میں نے رمضان کے جانے کے بعد کتنا ٹائم قرآن پاک کو دیا؟ کیوں جی ریاض صاحب، میں نے کتنا ٹائم قرآن کو دیا؟ کتنی دیر اللہ سے دعائیں کی؟ پوچھیں 10 دن گزرے، محاسبہ کریں اپنا، کیا میری زندگی کی سانسیں صرف رمضان میں چل رہی تھی؟ کیا میری آنکھیں صرف رمضان میں چل رہی تھی؟ اگر یہ مثال سمجھ نہیں آئی تو اس کو اس طرح سے سمجھیں۔ آپ اپنے بیٹے کو ایڈمیشن لے کے دیتے ہیں یونیورسٹی میں، 1.5 لاکھ روپے ایڈمیشن فیس دیتے ہیں، پر سمسٹر فیس 1 لاکھ روپے، تھکی یونیورسٹی، تھکی ہوئی یونیورسٹی کی بات کر۔ اگر تھوڑا منڈا، ہمارا بیٹا یونیورسٹی نہ جائے، بتائیں مجھے کیا کہیں گے اس کو؟ زاہد صاحب اگر ہمارا شہزادہ نہ جائے کیا کریں گے اس کا؟ یار اتنے پیسے لگ رہے ہیں،
ڈانٹیں گے، اس سے لڑیں گے، جھگڑیں گے، اس کو سمجھائیں گے بیٹا بے پیسے نو حلال کر. تو کیا کبھی یہ فیلنگ نہیں آئی ہمیں یار کیا وجہ ہے؟ عید کا چاند نکلتا ہے، ہم مسجد کے لیے بالکل پرائے ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کو پہچاننا چھوڑ دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنی تھی، صرف رمضان میں مسجد کو ٹائم دینا تھا، صرف رمضان میں نماز پڑھنی تھی. سوچیں تو صحیح. چلیں اگر یہ مثال بھی سمجھ نہیں تو ایک اور مثال دیتے ہیں. اللہ کتنا غفور الرحیم ہے. ہمارے کنیکشن کاٹ رہے ہیں آنکھوں پہ. عبد الرحمان صاحب، اللہ نے ہماری آنکھوں کی کنیکشن کاٹی، دل دیتے ہاتھ رکھ کے پوچھو اپنے آپ. وابڈا والے تھوڑی سی بجلی دیتے، تھوڑی سی بجلی. گیس والے تھوڑی سی گیس دیتے، لوڈ شیڈنگ. بل آتا ہے، ادھار اٹھا کے بل جمع کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ 25,000 روپیہ، 30,000 روپیہ، 50,000 روپیہ جمع کرواتے. اس کی قسطیں کروا لیتے. یار اگر نہ کروائے نا تو وابڈا والے کنیکشن کاٹ دیں گے میرے گھر کو، پھر جرمانہ میں نے کہاں سے دینا. کتنی فکر ہے، تھوڑی سی روشنی. تو جیڑی روشنی جی نا نماز دی، اس قبر اس نال جانا ہے. یہ جو قرآن کی روشنی ہے نا اس نے ساتھ جانا ہے. اے روشنی اتھے رہ جیسی، یہ موبائل کی روشنی ادھر ہی ختم. آپ کا موبائل کسی اور کے پاس، آپ کے بیٹے کے پاس، آپ کی بیوی کے پاس، آپ کا نمبر بلاک کر دیں گے لوگ. یار وہ کیا جواب دیں گے لوگ؟ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ 3 مثالیں میں نے دی آپ کو، یہ تیسری مثال آپ کو دے رہا ہوں. وہاں کیا ہوتا؟ ہاں بل جمع کرو، ادھار استاد جی پیسے دو، بل جمع کرنا جی، ادھار بہت چڑھ گئے. چلو ٹھیک ہے جمع کروا دو. چلو یار غریب آدمی ہے. تو کیا اللہ کے احکام کے بارے میں بھی ہماری یہ فیلنگ ہے یار اللہ کی کہے گا؟ میں راتی سواں اللہ میری آنکھاں کا کنیکشن کٹ دے، اللہ میرے گوڑے کا کنیکشن کٹ دے، اللہ میرے ہاتھوں کو بانچ کر دے، اللہ رب العالمین میرے سر کو صبح ڈیمیج کر دے، میں اٹھوں میری ہوش و حواس اڑ گئے، مجھے ہوش ہی نہ آئے. میری دماغ کی شریانیں، ایک جو وین ہوتی ہے نا، ایک جو شریان ہوتی ہے، صرف ایک، سب کی بات نہیں میں کرتا، اس کے اندر اتنی سی اگر بلاکیج ہو جائے نا بندہ پٹھی باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے. رات ہوئے گی کہ نہیں دن، شادی تو ہوا ہے کوئی نہیں، ایسے تو ماتم تھے گئے، نہیں شادی تھے گئے. کیا اندر اتنی سی وہ جو وین ہے نا اس کی سپارک کر رہی ہے، بلکہ سپارک ہو گئی. اے تو ساڑھی اوقات ہے، یہ تو ہماری اوقات ہے. روک کے دکھائیں بارشیں. دبئی کتنی ترقی کر گئے ہیں، بے دینی بک رہی ہے وہاں پر، برسر بازار ہے، ہر چیز نیلام ہو رہی ہے. کرو اللہ کا مقابلہ کر کے وہاں بندیا. یہ تو بہت دور کی مثال میں نے دے دی. اپنی مثال، پیشاب آ جائے ہم اس کو روک نہیں سکتے. کرو اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہو تو پھر کیا بات ہے؟ کیوں نہیں ہمیں فجر کے وقت اذان سنائی دیتی؟ ہم کیوں نہیں اٹھتے؟ ہم ظہر میں کیوں نہیں آتے؟ ہم عصر مغرب میں کیوں نہیں آتے؟ ہم مسجد کے ساتھ تعلق کو کیوں نہیں استوار کرتے؟ اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. بندے اپنے رب کی عبادت کر. کہاں تک؟ کب تک کر رہی ہے پتہ؟ یقین موت تک. شوال تک نہیں آکھیا، اللہ دی قسم شوال تک نہیں آکھیا. اے قرآن میں ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے 14واں سپارہ، او دی پہلی سورت، او دا آخری رکوع تے آخری آیت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی، اپنے پالنہار کی، جس نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، جس نے چلنے کے لیے تجھے 2 پاؤں دیے، اس کی عبادت تب تک کرنا جب تک موت نہ جائے. تو ساری عبادت عید والے دن فجر کی نماز میں ایک صف
اگے پیچھے 3 صفحہ. بھئی کیا بات ہے، راتوں رات گریو یارڈ کا ویزا لگوا لیا سر؟ کیوں اللہ کی عبادت ایسے نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے. صحابہ نے کہا نہیں، حضرت عمر جیسا بندہ تلوار لے کے آ، خبردار. کسی نے کہا اللہ کے رسول فوٹو. ابو بکر صدیق کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، ممبر پہ بیٹھے کہنے لگے سنو، صحیح بخاری کے اندر یہ خطبہ موجود ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اس کے معبود فوت ہو چکے. اس کو تھوڑا سا میں چینج کروں، جیڑا تواڈے چوں جو ہم میں سے رمضان کی عبادت کرتا تھا، رمضان چلا گیا، رمضان چلا گیا نا. اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، کیوں کس کی عبادت کرتا ہے؟ صحیح آواز نہیں ہے، تو سا لگتا ہے میری گل نہیں سمجھے. کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی نا. تو اللہ موجود ہے؟ بولے اللہ ہے؟ اکھاں کام کر لی ہیں، گوڑے کام کر دیں، احساساں آ رہی ہیں. اگر اللہ کٹ دے مقابلہ ہے کرنے والا کوئی نہیں. یقین ہاسپٹل میں چلے گئے، دوائیاں دے شاپر چائے، پیسے چائے بندے نے بٹویں پتر کول، بیگم کول اور دوست یار بھی کول، ڈاکٹر دیا ٹیماں موجود، بندہ جا رہے ہیں، روکو روکو اس کو، سا ہے تے روک کے بخاؤ اس کو. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم، ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اگر اسی طرح ہم مر گئے بے نمازی کی حالت میں، نماز نہیں پڑھی اس دن، دسو پتہ کس کو دیکھا جائے گا؟ خاتمے کو دیکھا جائے گا. یہ بندہ کس چیز سے مرے، اس دی کس دن ڈیتھ ہوئی، اس دن اس 5 نمازاں پوریاں پڑھی ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے کیا کہا؟ خطبہ مسنونہ میں ہر خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اہل ایمان کو مخاطب کیا اللہ نے، اے ایمان والے ہو. ایمان والے ہی بولیں ایمان والے نا. کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا کیا ہے؟ حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ، اگلے الفاظ دل کی تختی پر لکھ لو، نہ تمہیں موت آئے مگر فرما برداری کی حالت میں. موت 10 کہے گی سانو ضمیر؟ مجھے بیٹا جی یہ بتائیں، کیا موت ایسے ناک کرے گی؟ چودھری صاحب اج تہاڈی زندگی دا آخری لمحہ ہے، آ جمع پوچھے گی تہاڈے کولوں یا میرے کولوں؟ صرف نبیوں سے پوچھا جاتا ہے، نبیوں سے پوچھا جاتا ہے. ساڑی تے کوئی حقیقت ہی کوئی نہیں نا، ساڑی تے اوقات ہی کوئی نہیں. نبیوں سے اجازت لی جاتی ہے اللہ کے پاس جانا پسند کرنا یا دنیا میں رہنا پسند کرنا. ہم سے تو پوچھا نہیں جائے گا. ہاں جی، موت کا فرشتہ آ جائے ایسی حالت میں کہ فجر ہم نے اس دن پڑھی کوئی نہیں، زور پڑھی کوئی نہیں، اثر پڑھی کوئی نہیں، موت کا فرشتہ آ گیا، آ بھائی بندے آ. پھر بندہ پتہ کیا آکسی؟ اللہ جی لعلی اعمل صالحا، تھوڑا سا ایک دن ایک لمحہ رہے گا، میں چنگے کام کر لوں. اللہ ایک دن دے دے یا اللہ، ایک ایک سیکنڈ نہیں لبنا، ایک سیکنڈ. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر کس حالت میں؟ فرما برداری کی حالت. مسلمون کا مطلب ادھر کیا ہے؟ مسلمان نہیں، مسلمون کا مطلب ہے فرما بردار. اچھا مسلمان کس کو آ گئے ہیں؟ جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول. نماز پڑھی؟ مسلمان نہیں ہے. نادرا کی بے فام میں ہم نا ٹک کرتے ہیں، میں مسلمان ہوں، میرا قادیانیت سے کوئی تعلق نہیں. ہے بے نماز و بے ایمان، ہے بے نماز و بے ایمان. اے اسلام اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں جے. اے دل دی تختی اتے لکھ لو،
اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیگموں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں، پر نماز تو بغیر بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اور جو فجر نہیں پڑھتا اس کے کانوں میں ویسے ہی شیطان موتر کرتا ہے۔ آپ مذاق نہ سمجھیں اس بات کو، حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا سورج کے نکلنے پر اٹھتا ہے شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے اور اس کا سارا دن نحوست میں گزرتا ہے۔ نحوساں ٹپک دیا پہ پرا دے گلے کٹتا پیا، چاچا چاچیاں مارتا پیا، بہن بہن سے ناراض ہے، بھائی بہن سے ناراض ہے، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ جب ہم اپنے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتے جس کی لاسٹنگ نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے معاشرے میں نا لوگ پرفیوم لیتے ہیں نا تو عطار سے جو پرفیوم بیچ رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ لاسٹنگ ہے، کتنی دیر تک خوشبو آئے گی؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ تو اللہ کی عبادت کی کوئی لاسٹنگ نہیں ہے یار۔ زبان اللہ کی دی ہوئی، دانت اللہ کے دیے ہوئے، کوئی ایک لمحہ بتائیں خدا کی قسم جب ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہ کریں۔ اور سانس لے رہے ہیں اللہ کے دی ہوئی سانس، اے سا نہ ہونا وینٹیلیٹر سے پندیاں مصنوعی سانس دیتے ہیں اس کو، آکسیجن لگاتے ہیں مصنوعی، کیا کریں گے اگر ہماری موت ایسی آ گئی؟ اس لیے توبہ کریں اللہ سے، اجتماعی طور پر اللہ سے معافی مانگیں۔ ہم بے حس بے شرم قسم کے لوگ ہو چکے ہیں، ہمیں ہمارے نزدیک نماز کو چھوڑنا جرم ہی نہیں ہے۔ رمضان ابھی پڑھ لیتے نا، اس سے پہلے مر گئے تو پھر آئے اللہ کی طرف وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹو، اپنے رب کی طرف پلٹو۔ کتنے لوگ جوانی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو، ان کے بھی ارمان تھے نا بڑھا سا توبہ کر لے سا، حج کر لے سا، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ زندگی کی شام کب ہو جائے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اپنے معاملات کو سیدھا کریں۔ اور یہ بناوٹی اور بناسپتی مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے، 2 نمبر مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کو 1 نمبر مسلمان چاہیے۔ ایک نمبر مسلمان کیڑا ہے؟ جو شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد نماز کی پابندی کرتا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ کو صحابہ کی زندگی سے نا ایک مثال دیتا ہوں، وہ کس قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پرومس کرتے تھے نا، جو وعدہ کرتے تھے اسلام کا، اس پر کتنے استقامت سے وابستہ رہتے تھے۔ ایک واقعہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا سٹیٹس ہے ان کا؟ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، رسول اللہ کے داماد ہیں، حیدر کرار ہیں، اور اللہ کے رسول نے ان کو اپنی زبان سے جنت کی بشارت دی۔ کیا بڑا سٹیٹس۔ اللہ کے رسول سے ان کی بیوی اور رسول اللہ کی لخت جگر، کیا نام تھا ان کا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ہی بضعۃ منی، اے میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ جنت میں جوان عورتوں کی سردار ہوگی۔ انہوں نے کہا نا ابا جی مجھے کوئی خادم دے دے تو تاکہ میرے کام کاج میں میری ہیلپ کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹا کیا میں تمہیں خادم سے غلام سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ حضرت علی پاس تھے نا تو انہوں نے حضرت فاطمہ سے کہا ہاں کہو، خادم سے غلام سے بہتر چیز ہمیں بتا دیں۔ خواتین بھی غور سے سنیں اس واقعہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹا جب اپنے بستر پہ آؤ تو 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ
میں نے جب سے سنا میں نے اس وظیفے کو نہیں چھوڑا. حتیٰ کہ وہ صحابی کہتا ہے جب جنگ جمل یا جنگ صفین ہوئی تھی، مسلمان آپس میں لڑے تھے، اس رات بھی آپ نے یہ پڑھے تھے؟ اس رات بھی سونے سے پہلے میں نے یہ وظیفہ کر کے سونا. استقامت دیکھ لیں، استقامت. جو کام شروع کیا ہے اسے توڑ تک لے کے جائے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول نے پوچھا بلال کیا کرتے ہو اسلام قبول کرنے کے بعد؟ کون سا مستقل مزاجی سے عمل کرتے ہو؟ کون سا عمل ہے تمہارا؟ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے. میں نے اپنے آگے جنت میں نہ تمہارے قدموں کی آہٹ سنی. پتا کیا کہنے لگے؟ یا رسول اللہ، جب بھی وضو کرتا ہوں دن میں یا رات میں، جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے میں نماز ضرور پڑھتا ہوں. نفل کا اہتمام. جب بھی وضو کرتا ہوں دن میں یا رات میں، جتنی اللہ مجھے توفیق دے، 2 رکھتے 4 رکھتے 6 رکھتے میں ضرور پڑھتا ہوں. ہر وضو کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں. اللہ، استقامت دیکھیں. جو کام شروع کیا اس کو چھوڑا نہیں. اور ہم رمضان میں داڑھی بڑھا لی تو عید والے دن کوئی شیطان دوست ملا، اس کا یار قیدی والی شکل بنا لی، یار پیسے پکڑ 500 روپے شیو کرو. لوگ تو مولوی آ گئے. مسجد میں شلوار اونچی کر لی، مسجد سے نکلے لوگوں نے کہا یہ کیا کیا؟ چھوٹے بھائی کی شلوار پہن لی. لا حول ولا قوت، شرم نہیں آتی ہمیں کہتے. عورتوں نے جو پجامے اپنی اوپر کیے ہوئے الٹ ہو گئے نا، شریعت الٹی ہو گئی. اللہ کے رسول نے عورتوں کو حکم دیا کہ پجامے نیچے کرو، زمین پہ تمہارے کپڑے لگے، اور مردوں کو حکم دیا اونچے کرو. آج الٹ ہو گئے. عورتوں کو دیکھ کے کہتے ہیں بڑی ماڈرن ہے، پڑھی لکھی ہے نا. پڑھی لکھی ہونے کا معیار اے وے کہ جڑی شریعت کی مخالفت کرے، اور جو مرد اس سنت کے مطابق عمل کرے. رسول اللہ کا حکم ہے، مردوں کو حکم ہے کہ اپنے کپڑوں کو ٹکنے سے اوپر رکھو. اس کو ہم نے کیا پانی آ گیا مولوی صاحب تھلے. یاد رکھیں عزت جو ہے نا، عزت رسول اللہ کے طریقے میں. آپ جو مرضی کر لیں، خدا کی قسم عزت نہیں ملے گی. عزت رسول اللہ کے طریقے میں. اور یہ بات دل کی تختی کے اوپر لکھ لیں، عزتیں حاصل کرنی ہے تو رسول اللہ کے طریقے کو فالو کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللہ یہ جو بارشیں بغیر موسم کی ہو رہی، اللہ ان کو ہمارے حال پر رحم فرما دے. ان کو نفع کا سبب بنا، باعث عذاب نہ بنا. اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. کیا حقائق ہیں تو بہتر جانتا ہے. اسرائیل کو، اپنے دشمنوں کو، دین کے دشمنوں کو، رسول اللہ کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما. اللہ امت مسلمہ کو غیرت مند، کرپشن سے پاک، چوری سے پاک، بے ایمانی سے پاک حکمران عطا فرما، جن کے دلوں میں اسلام کی غیرت ہو، جو کافروں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ جانتے ہیں، اور جنہیں رسول اللہ کے طریقے سے محبتیں ہوں. اللہ وہ حکمران امت مسلمہ کو عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہمارے ماں باپ پر رحم فرما. رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.